اور کسان جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے. میں سب کو یہاں تشریف آوری پر خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور جماعت اسلامی پنجاب کی پوری لیڈرشپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بالخصوص میزبان جاوید قصوری صاحب کو, کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم اور حساس معاملے پر سب کو اکٹھا کیا ہے اور یہ پہلی کامیابی ہے. یعنی سب کا اکٹھا ہو کر ایک آواز بلند کرنا. میں سمجھتا ہوں ہم بھی کافی عرصے سے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو جتنے مسائل کسانوں کے ہیں اور زراعت کے ہیں اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد اس میں بعض اوقات مفقود نظر آتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ امپیکٹ نہیں بنتا. اب اس کی جو بھی وجوہات ہوں گی یقیناً وہ سب آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اب اگر ایک ایسا پلیٹ فارم یہاں پر بن گیا کہ جس میں سب متحد بھی ہوں, ایک ہی آواز ہو اور ایک ہی لائے عمل کے ساتھ آگے بڑھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت کو پیچھے ہٹنے پر ہم سب مل کر مجبور کریں گے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا اور آپ کو ریلیف دینا پڑے گا. یہ ریلیف آپ کا, آپ کے پلیٹ فارم کا یا جماعت اسلامی کا یا کسی پارٹی کا ریلیف نہیں ہے, بلکہ یہ عام لوگ ہیں, کسان. دیکھیں نا, اس ملک میں زراعت کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ زراعت تو صرف جاگیرداروں اور بڑے بڑے رقبے رکھنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے. وہ تو 4% ہیں, 5% ہیں جن کے رقبے 50 ایکڑ سے زیادہ ہیں, اور 50 ایکڑ میں بھی کیا بنتا ہے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے ڈی اے پی کی ویلیوز ہیں, جس طرح سے یوریا کی قیمت, ابھی آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ 5 سے لے کر 6,000 روپے, جبکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ حال ہے. اور جیسے ہی مارکیٹ میں تیزی آئے گی, نئی فصل آئے گی تو یہ بڑھ جائے گا. ڈی اے پی جو ہے اگر 13-14 ہزار میں ملے گی تو آپ سوچیں کہ لوگ کیا اگائیں گے اور کیا کھائیں گے. تو ایسی صورتحال میں جبکہ پچھلے سال حکومت نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا, اور دھوکہ یہ تھا کہ انہوں نے 3,900 روپے گندم کا ریٹ اعلان کیا تھا, حکومت پاکستان نے کیا تھا, ریاست نے کیا تھا. اگر حکومت اپنے ہی اعلان کردہ رقم کو جو اس نے کی اور پھر پیچھے ہٹ جائے اور کہے کہ اب کوئی اعلان نہیں ہے, اب کوئی ریٹ موجود نہیں ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں پھر کتنی افراتفری ہوگی, کس پر اعتبار ہوگا, کس سے بات کریں گے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ تھا جو پنجاب حکومت نے خاص طور پر اور تمام صوبائی حکومتوں نے لوگوں کے ساتھ کیا, اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ گندم, اس میں ایک بحران پیدا ہو گیا. گندم اویلیبل تھی, اور اس سے بھی پہلے جو کارنامہ انجام دیا تھا کہ $1 بلین اس کی باہر سے آپ نے امپورٹ کر لی تھی, جبکہ گندم پہلے سے ہمارے پاس ذخیرہ بھی تھا, بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو کاشت بھی کیا, گندم کی فصل شاندار ہو گئی, ریٹ طے ہو گیا, اور اس کے بعد حکومت پیچھے ہٹ گئی اور اس سے ایک بحران پیدا ہو گیا. اور یہ بحران ایسا ہوا کہ جس کا امپیکٹ پھر کپاس کی فصل پہ بھی آیا. اعتماد جب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس مرتبہ جب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم گندم کاشت کریں گے تو مسئلہ بنے گا, تو حکومت نے پھر یقین دلایا کہ ہم اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں گے اور اس مرتبہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لوگ کیا کریں, جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں سب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اس لیے بھی گندم لگانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر کا گندم بھی اسی پر منحصر ہوتا ہے, ان کو کچھ رکھنا بھی ہوتا ہے. اگر 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 ایکڑ والے یہ کام نہ کریں, جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, تو لوگوں کا تو جو کھانا پینا مسئلہ بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو کاشتکار آگے بڑھتے چلے گئے, ایک مرتبہ پھر لوگوں نے اچھی فصل کر دی, اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب پھر حکومت پیچھے ہٹی ہوئی ہے اور کوئی ریٹ وہ طے نہیں کر رہی. جو انہوں نے ابھی نمبر دیے بھی ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے, اور بیچ میں اتنی بڑے تعداد میں آڑتی اور یہ سب لوگ موجود ہیں. باردانے کا مسئلہ بالکل اہم ہے, جو ابھی ہمارے ایک ساتھی نے آخر میں بیان کیا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. تو اس پوری سچویشن میں جو اس وقت فوری طور پر مسئلہ ہے وہ گندم کی فصل کا ہے. ہمارا مطالبہ اگر آپ سب کا اتفاق ہو تو ہم ایک نمبر مطالبے کی صورت میں یہاں سے پیش کرتے ہیں, اور وہ ہم کیا کریں, 4200 یا 4000 4,000 روپے کا یہ ریٹ ہے, اور ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ریٹ کو فکس کیا جائے اور کسان کو یہ ریٹ فراہم کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اتنی 4,000 روپے رکھیں گے تو آٹا مہنگا ہو جائے گا, اور عام آدمی جو ہے وہ جس کو روٹی اس کی مہنگی ہو جائے گی. دیکھیں, یہ ہے مسئلہ, صرف اس کا نہیں ہے کہ کسان کو آپ سبسڈی دیں یا آپ روٹی میں اس کی قیمت کا اس پر انحصار ہو کہ آپ نے کسان کو کتنے کی گندم دی ہے. یہ ہے معاملہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا.
یہ معاملہ UNO کے تحت جو فوڈ سیکیورٹی کا پروگرام ہے اور چارٹر ہے اس کا، اور اس چارٹر میں یہ بات طے ہے کہ کسان کو بھی سبسڈی دی جائے گی اور عوام کو بھی سبسڈی دی جائے گی۔ ہم یہ یہاں پر مطالبہ کسانوں کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کسان کے لیے ریٹ 4,000 روپے ہونا چاہیے، لیکن عوام کے لیے روٹی 10 روپے کی ہونی چاہیے۔ اور یہ دونوں ذمہ داریاں حکومت کی ہیں۔ حکومت کے پاس وہ سارے وسائل اور ذرائع اور طریقے موجود ہوتے ہیں۔ اب بالکل درست بات ہے یہ خالد صاحب کی کہ ایک طرف آپ نے گنے کا ریٹ 350 روپے مقرر کیا، آپ نے کسانوں سے وہ گنا لے لیا، پیمنٹ اس کی اب تک نہیں ہوئی ہے، لیکن جو مل مالکان ہیں، جو زیادہ تر حکومتوں میں شامل لوگ ہیں، جو کہ ایک مافیا کا کردار ادا کرنے لگتے ہیں، کسان کو وقت پہ پیسے واپس نہیں کرتے، اور جو چینی بک رہی ہے وہ 170 سے 180 روپے کی بک رہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 33% اضافہ، بلکہ آپ 50% انہوں نے اضافہ 120 سے اگر 180 کیے، 50% اس سے زیادہ جو اضافہ ہے، تو کسان سے تو آپ نے کم پیسے لیے، پروفٹ آپ چند لوگ اتنا بڑا کما رہے ہیں، حکومت میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ مافیا اس طرح سے مہنگی چینی بیچ رہی ہے۔ پھر درآمد کی بھی ان کو اجازت مل جاتی ہے، پھر برآمد کی بھی اجازت مل جاتی ہے، تو یہ درآمد کریں تو کک بیک لیں، یہ برآمد کریں تو کک بیک لیں، نہ کسان کو کچھ ملے نہ عوام کو کچھ ملے، تو یہ حکومت ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے، اور فوری طور پر یہ ریٹ بھی طے ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر یہ DAP اور یوریا کہاں جائے گی، اور کیسے لوگ پھر اپنی فصل کو کر سکیں گے؟ یہ ملک، آپ نے پچھلے سال جو بحران تھا معیشت کا، جو ختم نہیں ہوا ہے، یہ جتنے بھی اعداد و شمار اور اشتہار دے لیں، اور جتنے بھی جو ہے وہ 60 صفحوں کے میگزین شائع کرا دیں اور اربوں روپے کے ایڈ دے دیں، معیشت کا پتہ چلتا ہے گروسری سٹور پہ۔ جب ہم جاتے ہیں آٹا خریدنے، چینی خریدنے، دال خریدنے، بچوں کے کپڑے خریدنے، جوتے خریدنے، یونیفارم خریدنے، کتابیں خریدنے، اسکول کی فیس دینے، تو پتہ چلتا ہے کہ معیشت پاکستان کی کیا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا پاکستان کی معیشت کیا ہے، جو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بحران ہے، اس میں زراعت ہی ہمیں کوئی سکون کا سانس لے کے دے سکتی ہے۔ پچھلے سال بھی گروتھ صرف ایک شعبے میں ہوئی تھی، اور وہ زراعت تھی، اور وہ 6% گروتھ تھی، باقی سب میں آپ نیگیٹو میں گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوٹینشیل آپ کا موجود ہے، آپ اس پوٹینشیل سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، اس کو اور خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ پھر لوگ اونے پونے اپنی زمینیں بیچ کر، کنکریٹ یعنی جنگلات ختم کر کے، اور زراعت ختم کر کے، اور سبزہ ختم کر کے، اور کھیت ختم کر کے، لوگ پھر اس ہاؤسنگ سوسائٹی آباد کر رہے ہیں نا، اور اس کے نتیجے میں جو ماحولیات پہ اثر پڑ رہا ہے، اس کے نتیجے میں خود ہماری اس زبردست اور پاورفل شعبے پہ اثر پڑ رہا ہے، تو اس سے ملک کا مستقبل بہتر تو نہیں ہوگا۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ جس سے 60% سے زیادہ پاکستان کی آبادی وابستہ ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ انڈسٹریلائزیشن ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی انڈسٹری وابستہ ہے زراعت کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہو سکتا ہے وہ چھوٹے کسانوں کو، چھوٹے کاشتکاروں کو آپ سہولت فراہم کریں، ویلیو ایڈیشن کریں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ٹماٹر کی فصل زیادہ ہو گئی تو لوگ ٹرک کے ٹرک لے جا رہے تھے اور نہروں میں پھینک رہے تھے، کیوں؟ ریٹ نہیں تھے۔ یہ ٹماٹر، اس میں اگر چھوٹے کسان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگ جائیں، اس کی پروڈکٹس بننا شروع ہو جائیں، تو یہ تو ہماری آبادی کی ضرورت بھی پوری کرے گا اور ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر حکومت پراپر طریقے سے وہاں پر انویسٹمنٹ کرے، بالکل ٹھیک بات ہے شامی صاحب کی، بینکوں کے پاس پیسہ موجود ہے، غیر سودی قرضے دیے جائیں، چھوٹے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں چند برس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے یہ سارے مطالبات بالکل جائز ہیں۔ واقعی حالات بہت خراب ہیں، اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے گی۔ دیکھیں یہ جو طریقہ واردات ہے نا، کہ جب احتجاج ہو تو آپ لنگرون کریں، جھوٹے وعدے کریں، اور پھر اس کے بعد سمجھیں کہ نئی فصل میں کسان لگ جائے گا، تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ تنگ آمد بجنگ آمد،
جب آپ نہیں دو گے کچھ اور مقروض کرتے چلے جاؤ گے، کارڈ بھی دو کسان تو وہ بھی قرضہ ہی کارڈ ہے نا، اور مزید مقروض کرتے چلے جاؤ تو بالآخر لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر جب یہ لوگ سڑک پہ آ جائیں گے تو پھر انقلاب پرامن نہیں رہ پاتے، پھر انقلاب خونی انقلاب میں تبدیل ہوتے ہیں، جب مزدور اور کسان اور نوجوان مایوس ہو کر باہر نکلتے ہیں اس سے پھر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ مت سمجھو کہ تم دبا لو گے لوگوں کی آواز کو اور طاقت کے ذریعے سے کنٹرول کر لو گے، قطعاً یہ کام نہیں ہوگا اگر یہ اپنے فیصلے درست نہیں کریں گے۔ اب ہم آگے کے لائے عمل کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں نے کل پریس